میرے آقا کے ایک سچے عاشق تابعی ہیں حضور کے زمانے میں، لیکن تابعی صحابی نہیں بنے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی، سنو مسلمانوں، اویس کرنی کون ہے؟ اویس کرنی وہ ہے جو حضور کے ظاہری زمانے میں یمن میں موجود ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، اے عمر، اے علی، تم دونوں آؤ، یہ میرا جبہ لے جاؤ، اویس کرنی کو میرا تحفہ دے کے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے عمر تو بھی جا، اے علی تو بھی جا، اویس کرنی کے پاس دونوں جاؤ، جانا میرا سلام کہنا، میرا پیغام کہنا کہ امت گنہگار ہے، یہ جبہ میری طرف سے تحفہ دینا، اور اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا مانگے، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ! حبیب خدا نے دعا کے لیے اپنے دو یار بھیجے، اور یار بھی وہ جن کی عظمت کے ڈنکے 14 طبق میں بج رہے ہیں۔ واہ اویس کرنی، تیری شان پہ قربان جاؤں۔ اویس کرنی کو یہ شان کیوں ملی؟ صرف اس لیے کہ وہ ماں کا خدمت گزار تھا، ماں کی خدمت کی۔ ماں بیمار تھی، ماں بوڑھی تھی، اور کوئی خدمت کرنے والا پاس موجود نہ تھا۔ ایک آن کے لیے بھی ماں سے جدا نہ ہوئے، خدمت میں مصروف رہے، ماں کی خدمت میں۔ اور جب نماز پڑھتے تھے تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر ماں کی خدمت، ماں کی خدمت کے لیے نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں مجھے آواز دے اور میں دیر سے پہنچوں، کہیں ایسا نہ ہو، دیر نہ لگ جائے۔ اور سنو، ہمارے دین اسلام نے حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت، فقہا نے یہ مسئلہ کتابوں میں درج کر دیا، اس پر علماء نے فیصلہ دے دیا کہ اگر تمہیں ماں پکارے اور تم فرضی نماز پڑھ رہے ہو تو فرضی نماز توڑنی نہیں، جلدی جلدی ادا کر کے حاضر ہو جاؤ۔ اور اگر تم نفل پڑھ رہے ہو، غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے ہو، اور ادھر سے ماں کی آواز آئی بیٹا جلدی آ، نماز چھوڑ دو، نفل توڑ دو، پہلے ماں کی خدمت میں جاؤ، یہ حکم ہے۔ نفلی نماز توڑ دینے کا حکم ہے ماں کی خدمت کے لیے۔ حضرت اویس کرنی کی ماں ضعیفہ تھی اور علیل تھی، بیمار تھی، انہیں ہر وقت کسی خدمتگار کی ضرورت تھی۔ سیدنا اویس کرنی نے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر باش رہنا ضروری سمجھا، اور یمن سے مدینے تک جا کر حضور کی زیارت کا شرف بھی حاصل نہ کیا، بس عشق غائبانہ لگا نام سن کر، بن دیکھے حضور کے عاشق ہو گئے تھے، اور حضور بھی بن دیکھے عاشق ہونے والے اس غلام اویس کرنی کے ساتھ اتنا عشق کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یمن کی طرف حضور منہ کر لیتے، اور جس طرح خوشبو سونگی جاتی ہے اس طرح یمن کی طرف سے خوشبو سونگتے، اور فرماتے انی لعاجد نفس الرحمن من الیمن،
مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبوئیں آتی